پیسے لیتے ہیں, تنگ کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں. جس طرح ہمارے ادھر یہاں پہ ابھی ریفیوجیز کے نام پہ جو دھندا ہو رہا ہے, مازدا بھی ہمارے لوگ چلاتے ہیں پشتون, رکشے ڈرائیور بھی یہی ہے, بلڈنگز بھی یہی بناتے ہیں, ساری خدمت کرتے ہیں اس قوم کو ترقی دینے کے لیے. اس سندھ کو بنانے میں پشتونوں کا 80% شیئر ہے جو انہوں نے دیا. پالش سے لے کے ہوٹل کی مزدوری, سیکیورٹی گارڈ, غریب لوگ ہیں, غریب غربت کی زندگی گزار رہے ہیں, اور یہ 80% تحفظ دے رہے ہیں سندھ کے لوگوں کو, چاہے کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. حضرت تجین صاحب نے حقیقت میں ایک بہت امپورٹنٹ آپ کہیں دیں قرارداد جو پیش کیا. ہمارے نالج میں بھی ہمارے لوگوں نے رابطے کے ہم سے بھی مختلف ذریعوں سے کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یا جو ناجائز ہو رہا ہے. اسپیکر صاحب آپ کو بتا دوں, مختلف ناموں پہ پشتونوں کو کراچی میں یا سندھ میں تنگ کیا جا رہا تھا. یہ آج کی بات نہیں ہے کہ ابھی اس سال کی بات ہے. بہانے بنا کے کبھی قومیت کے نام پہ, کبھی آپ کو پتہ ہے 1985 میں کراچی گیا تھا, حیدرآباد, وہاں پہ ایک پمپلیٹ میرے ہاتھ لگ گئی. 85 میں اسٹوڈنٹس تھا اس وقت انجینئرنگ یونیورسٹی کا. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پشتون جو ہے یہاں پہ پالش سے لے کے ہوٹل کی مزدوری, سیکیورٹی گارڈ, غریب لوگ ہیں, غریب غربت کی زندگی گزار رہے ہیں, اور یہ 80% تحفظ دے رہے ہیں سندھ کے لوگوں کو, چاہے کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے. یہ تو کل کو پورے سندھ پہ قبضہ کر لے گا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد قومیت پہ نام پہ پشتونوں کو قتل کیا گیا, جو ایک سیاسی جماعت تھی جو دہشت گردی کی طرح ان پہ جو حملے ہوئے. مقصد یہ نہیں ہے کہ پشتون وہاں پہ بدماشی کے لیے جاتے ہیں, خاص کر ہمارے بلوچستان کے لوگوں کو آپ لے لیں اسپیکر صاحب, ہوٹل کے مزدوری کرتے ہیں. یہاں پہ ایک آدمی ہوٹل کرائے پہ لیتا ہے یا کوئی خریدتا ہے, زیادہ تر کرائے پہ لیتے ہیں, اور کرائے بھی سال 2 سال کا ایڈوانس دیتے ہیں, اور پھر ان کو تنگ کر کے اس طریقے سے جس طرح اصغر صاحب نے کہا گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی ناجائز ہے یا جائز ہے, بند کر دیتے ہیں. صرف یہ لوگ ہیں. میں آپ کو بتا دوں کیا کیا کرتے ہیں. ٹریکٹر بھی یہ لوگ چلاتے ہیں, مازدا بھی ہمارے لوگ چلاتے ہیں پشتون, رکشے ڈرائیور بھی یہی ہے, بلڈنگز بھی یہی بناتے ہیں, ساری خدمت کرتے ہیں اس قوم کو ترقی دینے کے لیے. اس سندھ کو بنانے میں پشتونوں کا 80% شیئر ہے جو انہوں نے دیا. آپ کے گھر پہ سیکیورٹی بھی ہمارا پشتون دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں صادق صاحب اور حسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو نکالنے کے لیے مختلف طریقے اپنائیں, ان کو جو ہے ناجائز طریقے سے تنگ کیا جائے, یا ان کو تعصب کی بنیاد پہ, یا ان کے قوم کی بنیاد پہ, یا ان کو بزنس اگر وہ کر سکتا ہے, محنت کرتا ہے, تو ان کو محنت مزدوری سے دور رکھنے کے لیے آپ یہ طریقے اپناتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے تجویز دی, صادق صاحب نے اچھی بات کی, ہمارے یہاں پہ سینئر پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کمیٹی بنائیں, پورا ایک 10 بندوں کا لگا دیں, ہم خود اپنی ٹکٹ لے لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. ہم جائیں گے, ان سے بات کریں گے. حالانکہ یہ لبرل پارٹی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, ایسی پارٹی نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں. ان کے نالج میں نہیں ہوگا. کون کرتا ہے؟ پیسے لیتے ہیں, تنگ کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں. جس طرح ہمارے ادھر یہاں پہ ابھی ریفیوجیز کے نام پہ جو دھندا ہو رہا ہے, تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. جس نے پیسے دے دیے وہ فارغ, جس نے نہیں دیا اس کو یا اللہ خیر, وہ کراس دی بارڈر. تو اسی طرح کراچی میں بھی یہی طریقہ ہو رہا ہے. شاید چیف منسٹر کے نالج میں نہ ہو, شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب کے نالج میں نہ ہو. تو اس طریقے سے ان چیزوں کو بند کرنا چاہیے. یہ تو تعصب بڑھتا ہے, قوموں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر ایک اور سلسلہ شروع ہوگا کہ جو صرف ان لوگوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, پشتون کے ساتھ, کسی کے ساتھ نہیں ہونا ہے, نہ بلوچ کے ساتھ ہونا چاہیے, نہ پشتون کے ساتھ ہونا چاہیے, کوئی بھی ہو, کوئی بھی یہاں سے تعلق رکھنے والے وہاں پہ مزدوری کرتے ہیں یا اپنا کاروبار کرتے ہیں, ان کو مکمل تحفظ کے ساتھ, کیونکہ ایک جمہوری حکومت ہے. جمہوری حکومت کا کام یہی ہے کہ ہم ہر کسی کو, چاہے کسی بھی مذہب سے ہو, کسی قومیت سے ہو, کہیں باہر سے آیا ہو,
کسی جگہ سے تعلق رکھنا ان کو تحفظ فراہم کرنا. تجویز دیں آپ. یہ تجویز یہی ہے کہ جس طرح صادق صاحب اصغر صاحب نے کہا ایک کمیٹی بنا لیں پارلیمانی لیڈروں کی, اور قرارداد تو یہ ہے نا, قرارداد تو پاس ہو جائے گا, وہ وہاں پہ ان سے ٹائم لے لیں, صادق صاحب لیں گے, لیاقت صاحب یا جتک صاحب جو بھی ہو, وہ کمیٹی لے کے وہاں سے بات کریں, اور ان کے جو وہاں کے پشتون جو خاص کر ان کے جو یونینز بنائے ہوئے ہیں, ان کے یونینز بھی, ہوٹل والوں کا بھی یونین ہے, مازدا والوں کا بھی یونین ہے, ان کے ان کو تو 3-4 خاص بندے جو ہے جس طرح انہوں نے کہا وہ ڈیٹیلز لا کے ان کو بھی ساتھ ملا کے ان کے ساتھ بٹھا دیں گے. ٹھیک, مسئلہ. شکریہ.